بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، وہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت اور 15 شعبان کی رات کو صلاۃ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ اس رات کا انتظار تھا جو رات آج ہمارے پاس آنے والی ہے. اور اس رات میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی زندگی بھی لکھتا ہے اور انسان کی موت بھی لکھتا ہے اور انسان کی پیدائش بھی لکھتا ہے. آج ان سب باتوں پر ہم آپ کو آج آگاہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات 15 شعبان کی رات کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رزق لکھا جاتا ہے، انسان کی زندگی لکھی جاتی ہے، انسان کی موت لکھی جاتی ہے، انسان کی پیدائش لکھی جاتی ہے، کہ اس سال میں اتنے بچے پیدا ہوں گے، اتنے لوگ وفات پائیں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہمارے علماء کرام، ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش، انسان کا رزق تو رب نے ازل کا دن لکھ دیا تھا، اور اب یہ بات جو ہے لیکن اس رات کو فضیلت دی گئی ہے، اس رات کو شان دی گئی ہے عبادت کے حوالے سے. تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے. یہ ہمارا گمان جو ہے ہمارا رزق لکھا جائے گا اور ہمارا نامہ اعمال کا جو سال کا پورا سلسلہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اور ہماری موت لکھی جائے گی، ہماری زندگی لکھی جائے گی، ہمارے بچوں کی پیدائش لکھی جائے گی. اس طرح کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. اور آگے بات رہی کہ عبادت کرنے کے حوالے سے، اس رات کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات کو خاص اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگنے کا ایک بہت بڑا ہمیں انعام مل رہا ہے، اور ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، ہمیں چانس مل رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ صلاۃ تسبیح جو ہے کوشش کریں دن میں ایک بار پڑھیں. اگر دن میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں. اگر ایک ہفتے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک ماہ میں، یعنی ایک مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیں. اگر ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک سال کے اندر ایک بار ضرور پڑھیں. کہ اگر ایک سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، سال کے عرصے کے اندر بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم زندگی میں ایک بار صلاۃ تسبیح ضرور پڑھیں. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 400 مرتبہ ان 4 رکعتوں میں، نوافل کی رکعتوں میں 400 مرتبہ پڑھنا ہے ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ غیرک. تو اس کے بعد ہم نے جب نیت کرنی ہے، آپ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 4 رکعت نماز نوافل کی. اس کے بعد جب ہم ہاتھ باندھ لیں گے تو ہم ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم نے 15 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آگے سورت ساتھ ملیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم قرات کرنے کے بعد 10 بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر یہی تسبیح ہم رکوع میں بھی 10 بار پڑھیں گے، اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر بھی 10 بار پڑھیں گے. جب ہم پہلے سجدے میں جائیں گے، سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر بھی 10 بار پڑھیں گے، اور جب سجدے سے کھڑے ہو کر بیٹھیں گے تو پھر بھی ہم نے 10 بار پڑھنا ہے. پھر دوسرے سجدے میں بھی ہم نے اس تسبیح کو 10 بار پڑھنا ہے. پھر اسی طرح ایک رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی، اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی. اور پھر ہم سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اگر جو بھی ملانا چاہیں تو پھر ترتیب کے ساتھ 10 بار پڑھتے جائیں گے. اور پھر یقیناً آگے دیکھیں کہ جب 2 رکعتیں ہم مکمل کر کے بیٹھیں گے، پھر ہم جب التحیات پڑھیں گے تو ہم نے التحیات مکمل پڑھنی ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. التحیات بھی پڑھنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، آگے دعا بھی پڑھنی ہے ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے سلام نہیں پھیرنا. پھر تیسری رکعت کے لیے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. پھر ہم نے ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم نے 15 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر ہم نے آگے سورت ملانی ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو پہلی سورت ملائی تھی 2 رکعتوں میں، اس سے آگے والی ملائیں، اور پھر قرات کرنے کے بعد پھر ہم نے وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے ترتیب کے ساتھ ہم نے 10 بار پڑھنی ہے. پھر ہماری تیسری رکعت مکمل ہو جائے گی.
جب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بھی ہم نے یہی کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم نے 15 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ اخلاص آگے جو سورت ہے وہ پڑھ کر، اور پھر ہم نے 10 بار پڑھنی ہے، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہم 10 بار پڑھتے جائیں گے، اور حتیٰ کہ ہم اتحیات پر بیٹھ کے اپنی نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے، اور اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑا کر رب ذوالجلال سے دعا مانگیں گے، تو یقیناً اللہ پاک ہماری فریاد سنے گا، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔